آخری بات ٹائم دسنا مینوں زیادہ نہ ہو جائے. اذان کنے بجے ہونی؟ 4 بجے. ٹھیک ہے, کنا ٹائم کر لیے؟ نہیں میں بور نہ بعد بیلی. اب سیدنا غوث اعظم 11ویں والا پیر دیا 11ویں سارے سنی دعا نے کھیراں کھاندے نے. ٹھیک ہے, جو صدیق اکبر دے منن دی واری آندی تو اس لیے آ کے کہتے نہیں او بھائی 11ویں والے پیر سے بڑا آج اس کائنات کے اندر کوئی پیر نہیں. اور غوث اعظم نے تقریباً 8 خصوصیت بتائی ہیں. غوث اعظم غنیت الطالبین کے اندر فرماتا ہے سب سے افضل انبیاء کی جماعت, انبیاء کی جماعت کے بعد سب انبیاء کی امتوں سے افضل حضور کی امت, حضور کی امت سے سب سے افضل وہ لوگ جنہوں نے حضور کا زمانہ پایا, چہرہ والضحیٰ کی زیارت کی. ان میں صلح حدیبیہ والے جنہوں نے حدیبیہ کے مقام پہ حضور کے دستے مبارک میں بیعت کی وہ سب سے افضل. ان سے افضل احد والے, ان سے افضل بدر والے. آج بدر کے صحابہ کا نام لو تو جو علی میں کیا آپ لوگ ایک میں پھر میری گفتگو کو ریکارڈنگ ہو رہی کوئی غلط بیانی نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, اب بدر والوں کا نام لو تو مرچیں لگ جاتی کہ یہ بدے جناب یہ ایک بندہ سی ساڑھے تو کہتے میں نہیں بدر جانا. کیوں نہیں جانا؟ کیوں نہیں بدر جانا؟ کیونکہ وہاں بھی صحابہ کے بازار ہے. ٹھیک ہے, اب سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں کہ احد والوں سے افضل بدر والے, اور بدر والوں سے افضل عشرہ مبشرہ. یاد رکھیں عشرہ مبشرہ میں بھی صدیق اکبر, فاروق اعظم, عثمان غنی اور مولا علی موجود ہے. بدر والوں سے افضل بولو یار عشرہ مبشرہ. عشرہ دا میں نے 10 صحابہ. حضور نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, طلحہ فی الجنہ. 10 صحابہ کے نام گن کے حضور نے فرمایا جاؤ تم جنتی ہو. اب مجھے بتاؤ حضور فرمائے جنتی ہو اور ذاکر بتائے کہ جناب توبہ نعوذ باللہ, تو پھر بھی آپ لوگ سمجھے نہ تو پھر کیا ہے, پھر ہمارا مٹنے والا ہی حال ہے. میرے بیٹوں بچوں اپنے دین کو سمجھو, اپنے عقیدے. یہ نوجوان آپ ملت کے ستارے ہیں, آپ سب کی چمک کی ضرورت ہے اس دور کے اندر. جتنی آپ فیس بک پہ ٹک ٹاک اور یہ فحاشی ایرانی پھیلاتے ہیں اتنی دین کی بات پھیلائیں. جب تک پھیلتی رہے گی آپ کو اجر ملتا رہے گا. وہ پیسے جو آپ خرچ کرتے ہیں پیکج لگانے کے لیے, وہ پیسے کل بروز قیامت آپ کی بخشش کا سبب بن جائیں گے. اور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں بدر والوں سے عشرہ مبشرہ, 10 میں سے اربع 4, ان 4 میں سے افضل صدیق اکبر. اب مجھے بتاؤ میری بات افضل ہے یا غوث اعظم کی؟ آج کے کسی بھی میں کسی پیر کا نام نہیں لیتا, میں سب کا خادم ہوں, سب سلسلوں کے ہم نسبتوں کا احترام کرتے ہیں. آج کا کوئی پیر کوئی بات بتائے اور غوث اعظم کوئی بتائے, غوث اعظم کی بات قبول ہے یا آج کے کسی پیر یا مولوی کی؟ غوث اعظم کی. غوث اعظم نے یہ اپنا عقیدے کی ترجمانی کر کے امت کو دے دی, لے میرے غلاموں اس پہ عمل کرتے جاؤ. اور غوث اعظم کیا فرماتے ہیں؟ غوث اعظم فرماتے ہیں میرے نبی کے صحابہ کے گھوڑے, میرے نبی کے صحابہ کے گھوڑے جس زمین سے گزرے اس زمین سے جو خاک اڑے, غوث اعظم انہیں اپنی آنکھوں کا سرما سمجھتا ہے. یہ عقیدہ بس اسی دربار مزار بھی پنگاں والے نو دے دیتے, بس اسی مقصد یہ سمجھ لیا کہ ساڑھے جناب ہے یہ. بچوں
کچھ یہ درد ہے، اس کا احساس کریں، یہ دین کا درد ہے، اس کا احساس کریں، آوارہ گردگی چھوڑیں، اپنی مساجد کو آباد کریں۔ اگر آپ نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن پڑھنا شروع کر دیں، اگر پڑھ لیا تو سیکھنا شروع کر دیں۔ آپ سیکھنے اور پڑھنے میں بہت فرق ہے۔ جب سیکھیں گے تو کسی ولی کی بے ادبی نہیں کریں گے، جب سیکھیں گے تو صحابہ کی بے ادبی نہیں کریں گے، جب سیکھیں گے تو اہل بیت طہار کے ساتھ مودت کریں گے، جب سیکھیں گے تو خدا کی قسم رات کو صبح اٹھا دے گا قرآن تمہیں، اٹھو نماز پڑھو۔ ٹھیک ہے میرے بچوں، یہ باتیں، یہ چیزیں ہیں، ان کو سمجھیں۔ اور مشہور کر محفل پاک کرائی، اگر یہ چیزیں ہم سب نے ان میں سے کچھ چیزوں پہ بھی عمل کر لیا تو اس کی بخشش کا ثواب بن گیا، اس کے والد کو ثواب، اس کے خاندان کو ثواب۔ کیسی چیزیں۔ آخری ایک کتاب ہے رشد الایمان، رشد الایمان، اس کے اندر ایک حدیث پاک، وہ بزرگ وصال فرما گئے، ان کا نام نہیں مجھے یاد، انہوں نے ایک حدیث پاک کوٹ کی، کہتے ہیں کہ جب لوگ کٹھے ہوتے ہیں نا، کٹھے ہو کے تو وہ مومنوں کے لیے دعا کرتے ہیں، مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ان کو بخش دے، یا اللہ ان کو بخش دے۔ اب جبریل سے رب فرماتا ہے، جبریل جو جنت سے نا تشت لے، جو تشت پرات، اپنی زبان سے تھال لے جاؤ، اور یہ جو میرے بندے ہاتھ جب رب کے آگے ہاتھ کریں، ایسے ایسے کریں، اٹھائیں، حضور کی یہ بغل مبارک نظر آنی شروع ہو جاتی تھی تاکہ کوئی خوف و خطر نہ رہے۔ ہم اپنے رب سے مانگ رہے ہیں، بندے سے مانگنے لگے شرم کریں، رب سے مانگنے شرم نہ کریں۔ رب کی بارگاہ وہ ہے کہ جو خالی نہیں لٹاتی۔ جاؤ یہ تشت لے جاؤ اور میرے ان بندوں کی اس دعا کو سیف کر لو، اور جس کے لیے انہوں نے دعا کی ہے اس کو جا کے اس کی قبر پہ جا کے کھڑے ہو جاؤ، اور اگر وہ میرا بندہ آرام فرمائے، آپ دیکھیں جبریل کے ہونٹ تو کفوری ہیں، تو اسے جا کے بوسہ دو، ایسے آواز دے کے نہ اٹھاؤ، اس کا بوسہ لو، تیرے ہونٹوں کی ٹھنڈک کے ساتھ وہ بیدار ہو۔ وہ پوچھتا ہے کہ جبریل آج کیا مسئلہ ہے، تو جبریل اسے تحفہ پیش کرتا ہے، یہ دیکھو، اور جو اس کا انکاری ہوتا ہے وہ ایسے منہ لٹکائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ان کے پاس ایک بات ہوتی ہے، کاش ہم بھی یہ عمل کر کے آتے، آج تمہیں تو یہ تحفے مل رہے ہیں، ہم محروم ہیں، ہم محروم ہیں۔ تو میرے دوستو اپنی اولادوں کو دیکھیں، حضور نے فرمایا میری امت مرحومہ ہے۔ امت مرحومہ سے کیا ہے؟ جب میرا امتی قبر میں جائے گا تو گناہوں کی گٹھری لے کے جائے گا، کل قیامت کو جب اٹھے گا تو بخشا ہوا اٹھے گا۔ یا رسول اللہ یہ کیسے؟ فرمایا کوئی وہ دنیا میں نیک کام کر کے آیا ہوگا، یا اس کی اولاد اس کے لیے دعائیں خیر کرے گی، اس کے دوست دعائیں خیر کریں گے، یا مومن مسجدوں میں جب ہم کہہ دیتے کہ یا اللہ تمام مومنین جو اس کے قائل ہیں ان کی بخشش فرما، تو یہ دعائیں رب ان کی سیف کرتا جائے گا، اور ان دعاؤں کے صدقے ان گناہگاروں کی بخشش فرما دے گا۔ تو میرے دوستو یہ بات ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اتنے غیرت، اللہ کریم ہمیں اتنی غیرت عطا فرمائے، ہم بھوک برداشت کر لیں، پیاس کر لیں، سب کچھ کر لیں، لیکن نہ کریں تو اپنے نبی کی گستاخی برداشت نہ کریں۔ ٹھیک ہے، آج امت میں یہ بہت مسئلہ ہے۔ نوجوانوں، آپ کی سوچ کو میں جو غلط وائرس ہے اس کو ڈیلیٹ کرو، واچ کرو، اور اپنے دماغوں میں، اپنے دلوں میں
اپنے سرکار آقا کی محبت وصالو، بھٹکے ہوئے آہوں کو پھر سوہے حرم لے چل، دیکھا ہے جو کچھ میں نے وہ اوروں کو بھی دکھلا دے۔ اور وہ کیا کہتے ہیں کہ عشق سرکار کی شمع سینوں میں جلا لو، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ اور کیا اقبال نے کہا کہ اپنی ہی مٹی پہ چلنے کا کرینہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے، دیے کی لو سے کرو حاصل روشنی، قرآن و سنت سے کرو حاصل روشنی، اگر یورپ کی شعاؤں سے جاؤ گے تو جل جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔